بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کا زمانہ بھی لگ بھگ وہی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، جس میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوجہ بڑھاپا کمزور ہو چکی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اس سے قبل کبھی میں آپ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے کہ وہ میرے سے میرا وارث بنے اور میرے جد یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور اس کو اے میرے رب اپنا پسندیدہ بنائیے۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، کہ اس سے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا خوش ہو جاؤ کہ میں تمہارے پیدا ہونے والے بیٹے کو نہ صرف یہ کہ سید یعنی سردار بناؤں گا، بلکہ اس کو تو میں نبی کا درجہ عطا کروں گا کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کر کے انہیں سیدھے راستے پر چلنے پر آمادہ کرے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد کس طرح ہوگی، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور ادھر میں بڑھاپے کے انتہائی درجہ کا پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ حالت موجودہ یوں ہی رہے گی اور پھر اولاد ہوگی۔ اے زکریا، تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ امر مجھ کو آسان ہے، اور میں نے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم پیدائش سے قبل کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری وہ علامت یہ ہے کہ تم 3 دن اور 3 رات تک آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تندرست ہوگے۔ اگر کسی کو اپنی بات سمجھانا چاہو تو اشاروں سے سمجھا دینا۔ پھر 3 دن تک آپ کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی، حالانکہ آپ کا حلق بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نشانی سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ضرور کوئی حیرت انگیز بات ہوئی ہے، جو زکریا علیہ السلام کے حلق سے آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ اگرچہ بظاہر گلے میں کوئی خرابی نہ تھی، لیکن 3 دن کے لیے ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے اور ان کو اشارے سے فرمایا کہ تم صبح شام خدا کی پاکیزگی بیان کرو۔ جب آپ کے حلق سے آواز آنا شروع ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ کے لیے حکم سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جس کی علامت کے طور پر میری زبان 3 روز کے لیے بند ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے والد کی عمر تقریباً 90 برس تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی والدہ بھی بہت بوڑھی تھیں، اور ان کے ہاں اولاد ہونا مشکل نظر آتا تھا۔ لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ اس بڑھاپے میں ان کے ہاں اولاد کیسے ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ عزیز و اقارب بھی بھاگے بھاگے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے پاس پہنچے اور اس بات کی تصدیق کرنا چاہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ یہ سن کر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے لگے۔ اہل کتاب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام الیصابات بیان کرتے ہیں
قرآن کریم اور دیگر اعلامی کتب میں آپ کے بچپن کا تفصیلی ذکر موجود نہیں۔ البتہ اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اکثر جنگل میں نکل جایا کرتے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ وہاں ٹڈی اور شہد آپ کی خوراک ہوتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نیکی و تقویٰ، زہد و عبادت میں کمال کے درجے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 7 برس کی عمر میں ہی عقل و فراست وافر مقدار میں عطا فرما دیے گئے اور آپ میں عبادت کی کثرت کا ذوق و شوق پیدا فرما دیا گیا۔ ایک روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہم عمر لڑکوں نے آپ سے کہا، اے یحییٰ، ہمارے ساتھ کھیلنے چلو۔ تو آپ نے ان کو جواب دیا، کیا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ آؤ ہم سب نماز پڑھنے کے لیے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھا۔ نہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کیا۔ ان کو لوگوں پر مہربان بنایا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولادت کے ساتھ ہی نبوت سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو نفس کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھا اور سلامتی عطا کی اور وعدہ فرمایا کہ قیامت کے روز آپ کو قبر کے عذاب سے بچا کر سلامتی سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ چنانچہ وہ ابھی کم عمر لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت سے نوازا، اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ بے شک وہ پرہیزگار اور والدین کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہو جس روز وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرا اور جس روز وہ پھر زندہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 12 سے 15۔ شریعت کا علم اور سوجھ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو مل چکی تھی اور آپ کے سینے کو علم سے معمور کر دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ کے علم و حکمت کے چرچے ہر طرف پھیل گئے، حتیٰ کہ آپ کو امامت کا درجہ مل گیا۔ اب تمام لوگ آپ سے اپنے تمام امور میں شریعت کا حکم معلوم کرتے اور اس کے مطابق چلتے۔ 30 سال سے بھی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور اپنی قوم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کا فرض سونپ دیا۔ آپ لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی دعوت دیتے، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور توبہ کرنے کے لیے کہتے۔ گناہوں سے نجات کے لیے آپ لوگوں کو دریائے اردن میں غسل کرنے کو بھی کہتے۔ اس پر یہودی آپ کو یوحنا المعمدان کہتے تھے۔ آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دیتے تھے۔ اسی بات پر یہودی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ سے پوچھا، کیا آپ مسیح علیہ السلام ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ وہ یہودی بولا، تو پھر کیا آپ نبی ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں۔ یہ جواب سن کر یہودی پھر بولا، جب آپ مسیح بھی نہیں ہیں اور نہ ہی نبی ہیں تو لوگوں کو توبہ اور غسل کیوں کرواتے ہیں؟ یہودی کی بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے، میں تو صحراؤں میں پکارنے والی آواز ہوں جو پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے رب کے سیدھے رستوں پر آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا آپ کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی رشد و ہدایت کی راہ ہموار کی، اور جب آپ کو نبوت ملی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا کہ آپ تورات پر مضبوطی سے عمل کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو راہ ہدایت بتائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر دل و جان سے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں آپ اکثر دریائے اردن کے کنارے واز کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر عطا کی تھی کہ جب آپ واز کرتے تو دور دور سے لوگ آپ کے ارشادات سننے کے لیے چلے آتے۔ قرآن پاک میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی
اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نادان نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہے۔ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کی تبلیغ کرنے کی خصوصی ہدایت فرمائی۔ 2 یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایمان والے انسان نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، یعنی پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی دوسری جانب دھیان نہ دیا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری جانب رحمت نچھاور کرے گا۔ نمبر 3، تمام ایمان والے لوگ روزے رکھیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام چیزوں، بری عادات مثلا لڑائی جھگڑا، چوری، جوا وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پاک ہے۔ نمبر 4، لوگ اپنی دولت میں سے صدقہ زکوٰۃ ادا کریں۔ صدقہ کرنے والا کبھی بھی مشکل حالات سے دوچار نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی اسے کوئی مشکل حتیٰ کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ انسان کو دن رات کوئی وقت بھی فارغ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس دور میں ان 5 احکامات کی تلقین کا ایک خاص مقصد تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنی قوم کی اصلاح میں مشغول تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کے لیے ہر جگہ گئے۔ آپ نے پورے ملک کے تبلیغی دورے کیے اور قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچائے۔ اس سلسلے میں آپ نے ملک کے کونے کونے اور دور افتادہ صحراؤں، دیہات، قصبوں، پہاڑوں، بستیوں میں جا جا کے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے بہت سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہ صرف عام عوام کی تبلیغ کی بلکہ آپ نے شاہی خاندان اور دربار میں بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ شاہی دربار میں آپ کی تبلیغ اکثر و بیشتر جاری رہتی اور وقت کا بادشاہ آپ کی باتوں غور سے سنتا تھا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے۔ بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف بھی ہو گئے، لیکن آپ نے ان کی وجہ سے اپنے تبلیغی امور کو ترک نہ کیا بلکہ اپنا فریضہ تندہی سے سر انجام دیتے رہے۔ بہت سے لوگ آپ کی باتوں پر عمل نہ کرتے اور مذاق اڑایا کرتے، پھر وہ نقصان بھی اٹھایا کرتے کیونکہ وہ ہدایت سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں فلسطین کا حاکم ہیرودوس یا ہیروڈوٹس تھا۔ اس کی ایک بھتیجی جس کا نام ہیرودیہ تھا۔ ہیرودیہ بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ اپنی اس بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس وقت کی شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت کے مطابق ناجائز تھا۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ ماں اور بیٹی بھی اس شادی پر رضامند تھیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام اس نکاح پر سخت ناراض تھے۔ بادشاہ کو بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ناراضگی اور مخالفت کا علم ہو گیا، لیکن وہ نکاح کے ارادے سے باز نہ آیا۔ ایک دن لڑکی کی والدہ نے بیٹی کا بناؤ سنگار کیا اور بارات بنا کر رخصت کرنے محل کی جانب چل پڑی اور سارے راستے سب سے آگے ناچتی گئی تاکہ بادشاہ خوش ہو، اور وہ بدنصیب بادشاہ اس کھلی بے حیائی اور بد اخلاقی پر بہت خوش ہوا اور اس نے دلہن کی طرف پیغام بھیجا کہ بولو کیا مانگتی ہے، جو مانگو گی وہ ملے گا۔ ماں نے بیٹی کو کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو پھر تم سے پوچھے گا مانگو کیا مانگتی ہو، تو تم کہنا مجھے یحییٰ کا سر لا دو۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ بدبخت بادشاہ اپنی دلہن سے خلوت میں ملا، شراب پی کر بدمست ہو کر بولا، میں تم سے بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ بدبخت دلہن کو اپنی ماں کا سبق یاد تھا، وہ بولی مجھے یحییٰ کا سر لا دو۔ بادشاہ بولا کوئی اور چیز مانگ لو۔ دلہن بولی نہیں، مجھے یحییٰ کا سر ہی چاہیے۔ بادشاہ چونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے بولا ضرور ملے گا۔ بدبخت بادشاہ ہیروڈیٹس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں اور اس کا سر لا کر پیش کریں۔ بالآخر ان بدبختوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اس کا سر لا کر نئی دلہن کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ملکہ کے سامنے رکھا گیا تو بادشاہ کے گھر والے اور تمام ملازمین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ واقعہ رات کو پیش آیا۔ صبح کے وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب بادشاہ اور اس کے خاندان کا یہ حال دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں اور اسے بھی قتل کر دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ظالم قوم نے جب ان کو شہید کر دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنا سامان لیا اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ آپ تیزی سے چلتے جا رہے تھے کہ ابلیس نے آپ کے ظالم دشمنوں کو اطلاع کر دی۔ وہ ظالم بھی پیچھا کرتے کرتے آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے تیز تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ ظالم آپ کو تلاش کر لیں گے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک درخت کو حکم دیا کہ وہ کھل جائے تاکہ آپ اس کے اندر پناہ لے لیں۔ وہ درخت کھل گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت میں سما گئے۔ ابلیس نے انسانی روپ میں آ کر ان لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کے درخت میں چھپ جانے کی اطلاع کر دی۔ ان ظالموں نے آرے کی مدد سے درخت کو کاٹ ڈالا، جس کے ساتھ ہی آپ بھی شہید ہو گئے۔